اللہ الرحمن الرحیم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی مسلم مشکات صفحہ نمبر 179 باب صیام التطوع الفصل الاول ترجمہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے دن مجھ پر قرآن کا نزول ہوا۔ باغ عالم میں عجب تازہ بہار ایک آئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے ہادی اور رہبر روئے زمین کے مختلف خطوں اور حصوں میں آئے اور اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 500 سال کی طویل مدت تک انسانیت آسمانی ہدایت سے محروم رہی، جس کا اثر یہ ہوا کہ سطح زمین پر آباد انسانیت پر کفر و ضلالت اور شرک و جہالت کی مکمل سیاہی اور تاریکی رات کی طرح چھا گئی۔ پھر یہ کسی ایک ملک کی تخصیص نہیں، بلکہ آفتاب کے نکلنے کی جگہ مشرق اور ڈوبنے کی جگہ مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، تقریباً کائنات انسانی کی ساری فضا پر نفس پرستی، بدی و بدکاری، بد اعتقادی اور بد اخلاقی کے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ باغ عالم سنسان سا پڑا ہوا تھا، دنیا دوزخ بنی ہوئی تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ یہ تصریحات اس پاک کتاب کی ہیں جو ہر قسم کے مغالطے، مبالغہ اور افراط و تفرید سے پاک ہے، جس کا ایک ایک حرف صداقت و حقیقت کے اونچے سے اونچے معیار کا نمونہ ہے۔ ایسی ظلمت کے عالم میں نورانیت اور روحانیت کا آفتاب اور صداقت و ہدایت کا روشن سورج یعنی آمنہ کلال اور در یتیم کی شکل میں ایک قول کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کو علی الصبح طلوع ہوا۔ میلاد النبی کا وقت بھی صبح صادق تھا اور نبی بھی صادق تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور محمود پاشا فلکی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق الرحیق المختوم صفحہ نمبر 83۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ارشاد باری والضحى واللیل اذا سجا میں ضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے اور لیل سے مراد شب معراج ہے۔ تفسیر عزیزی جدید صفحہ نمبر 500۔ لائے تشریف جہاں میں وہ رسولوں کے رسول، لائے تشریف جہاں میں وہ رسولوں کے رسول، بن کے جبریل امی جن کے رضا کار آئے۔ باغ عالم میں عجب تازہ بہار ایک آئی، چہ چہ کرتے ہوئے طائر گلزار آئے، اور ہر سو آثار سحر پیدا ہیں، اب رات کا جادو ٹوٹ چکا، ظلمت کے بھیانک ہاتھوں سے تنویر کا دامن چھوٹ چکا۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں ایک بہار اور بے جان دنیا میں جان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں قرآن آیا، دین اسلام آیا، صدیق آئے، فاروق آئے، ذو النورین آئے، شیر خدا آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، قطب آئے، ابدال آئے، اولیاء کرام آئے اور ائمہ عظام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے؟ باغ عالم میں ہر سو بہار آئی۔ ربیع الاول کی فضیلت۔ صاحبو، رمضان کا مہینہ مقدس اور محترم ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا پیام اس مہینے میں نازل ہوا، تو ربیع الاول کا مہینہ بھی مقدس اور محترم ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے پیغمبر کا ظہور اس مہینے میں ہوا۔ ماہ صیام قابل احترام ہے کیونکہ اس میں فرقان مکتوب علمی قرآن کا نزول ہوا، تو ماہ ربیع الاول بھی لائق احترام ہے کیونکہ فرقان ناطق عملی قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب کلام اللہ کا نزول ہوا، تو ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، یعنی ربیع الاول کی اسلام میں ایک خاص فضیلت ہے اور ایسی منقبت ہے
جو بعض حیثیت سے تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ولادت خود بہار، پھر ولادت کا مہینہ بھی ربیع جس کے معنی بہار کے ہیں، کیونکہ اسلام سے قبل جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تو یہ دن موسم بہار کے تھے۔ موسم کی آمد چونکہ شمسی کیلنڈر سے ہوتی ہے، اس لیے ہجری تقویم میں ہمیشہ بہار کا مہینہ ایک ہی نہیں رہتا بلکہ مہینے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے سے قدرتی طور پر کچھ ایسی یادیں وابستہ ہو گئیں کہ یہ مہینہ واقعی پر بہار بلکہ سدا بہار ہو گیا۔ اسی ماہ مبارک میں میلاد النبی، ہجرت النبی اور وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہم واقعات پیش آئے۔ اس موسم سدا بہار میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہار آئی کہ اجڑا ہوا باغ عالم دوبارہ پھر سرسبز و شاداب ہو گیا، اور جیسے آفتاب کے طلوع ہوتے ہی شب کی سیاہی مٹ جاتی ہے، اسی طرح آفتاب ہدایت کے طلوع ہوتے ہی جہالت و ضلالت کی تاریکی مٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارا عالم منور اور کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ آمد ان کی نعمت، نعمت ان کا سراپا، رحمت، رحمت ہر سو، ہر جان، ہر دل، ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم مزکا، روح منور، قلب مجلہ، نور مقطر، حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب پہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی ہر اول فوج سلیماں، جس کے منادی موسیٰ عمراں، جس کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ المائدہ۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس موقع پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی نور مراد ہے۔ جلالین شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ دنیا والو خوش ہو جاؤ، رب رحیم و کریم جو دنیاوی اور جسمانی نشو و نما اور ہماری زندگی کی تکمیل کے لیے ہر صبح سورج کو چمکاتا ہے، اس نے ہماری روحانی و اخروی زندگی کی تسکین کے لیے آفتاب رسالت کو روشن کیا۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء۔ میلاد النبی منانے کا نہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کا حکم ہے۔ واقعی میلاد النبی کی خوشی اتنی عظیم ہے کہ اس کے برابر کوئی خوشی نہیں، کیونکہ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تمام دینی و دنیاوی نعمتوں کی اصل بنی، اس لیے اس کی خوشی فطری چیز ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خوشی دو طرح کی ہے، دینی، دنیاوی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دنیاوی نہیں بلکہ دینی ہے، لہٰذا ایسے طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا جس کا دینی اور شرعی اعتبار سے ثبوت نہ ہو، اس کی اجازت کسی کے لیے نہ ہوگی۔ مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش، برتھ ڈے منانا، جیسا کہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کرسمس ڈے کے نام سے 25 دسمبر کو مناتے ہیں، ہمارے یہاں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث میں نصارہ ارباب خسارہ یعنی عیسائیوں جیسی حرکت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطاعت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ متفق علیہ، مشکات صفحہ نمبر 417۔
تم میرے ساتھ مبالغے کا معاملہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں والی حرکت سے منع فرمایا، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں عبدیت سے نکال کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، کہیں تم ایسا نہ کرنا۔ نمبر دو، جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات و ہدایات کو فراموش کر دیا اور ان کی میلاد اور نام پر محض ظاہری مظاہروں پر اکتفا کیا، جیسے ان کا یوم پیدائش منانا، کہیں تم بھی میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا۔ مگر افسوس، ان کی دیکھا دیکھی بعض مسلمانوں نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن اور جلوس شروع کر دیے۔ اب جو لوگ اس بہانے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، ان سے تو اس وقت کوئی کلام نہیں، عاجز کی گفتگو ان لوگوں سے ہے جو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہی کے پیش نظر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ انہیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اکثر محققین کے نزدیک راجح یہی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم ولادت ہی نہیں بلکہ یوم وفات بھی ہے، لہٰذا جو لوگ اس دن جشن مناتے ہیں انہیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ وہ غیر شعوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تو جشن نہیں مناتے۔ علاوہ ازیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مذاہب کے مقتداؤں اور پیشواؤں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک، اسلام نے جہاں ہمیں اپنے اکابر کی تعظیم برقرار رکھنے کا حکم دیا، وہیں اس اصلی مقصد کی طرف بھی متوجہ کیا جس کے لیے یہ اکابر دنیا میں تشریف لائے۔ پھر کتاب و سنت سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت نبوی کا اصلی مقصد جو ثابت ہے اور جس کا حکم ہے، وہ میلاد النبی منانے کا نہیں بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کا حکم ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن اور جلوس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو اور جلوس نکالا ہو، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہم سے کامل تھے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑھ کر وہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود کبھی بھی انہوں نے نہ میلاد النبی کا جشن منایا نہ جلوس نکالا۔ وجہ یہ ہے کہ بعثت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے۔ اس طویل عرصے میں کوئی مسئلہ اور جزئیہ ایسا نہیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہبری نہ فرمائی ہو۔ اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا اور جلوس نکالنا شرعی اور دینی معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ضرور بضرور رہنمائی فرماتے، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی حکم فرمایا اور نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا کیا، جبکہ ان کے زمانے میں یہ دن بار بار آیا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن 2 مرتبہ آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن 10 مرتبہ آیا۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں میلاد النبی کا دن 12 مرتبہ آیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے زمانے میں میلاد النبی کا دن 5 مرتبہ آیا۔ تابعین کے زمانے میں آیا، محدثین کے زمانے میں آیا، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں آیا، بزرگان دین کے زمانے میں آیا، لیکن انہوں نے نہ جلوس نکالا نہ جشن منایا۔ اب اگر آج کچھ ناواقف لوگ دین کے نام پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں اور جلوس نکالیں تو اس کی کیوں کر اجازت ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ الشورى، کیا ان کے شرکا ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے دین کی وہ بات مقرر کر دی جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ جشن میلاد النبی کی ابتدا۔ تاریخ اسلام کا تحقیقی جائزہ لیں تو اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ اسلامی تاریخ کی 6 صدیوں تک تو اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ملتا۔ سب سے پہلے 604 ہجری میں موصل عراق کے شہر میں مظفر الدین کوکری ابن اریل نے اپنی ملکی سیاست کو محفوظ اور حظ النفس، نفس کی خوشی کا راستہ ہموار کرنے کی غرض سے رعیت کی سادگی اور مذہبی شوق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شروع کیا۔ اس کے متعلق حضرت
احمد ابن محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مصرف بادشاہ تھا. یحتفل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الربیع الاول وهو احدث من الملوک هذا العمل القول المعتمد فی عمل المولد. وہ ربیع الاول میں میلاد النبی مناتا تھا اور بادشاہوں میں وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے یہ بدعت گھڑی ہے. وہ ہر سال ان دنوں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیت المال اور رعایا کے مال سے علامہ ذوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا. از المنہاج الواضح یعنی راہ سنت صفحہ نمبر 162. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور ہم صاحبو اس اظہار حقیقت پر آپ برا نہ مانے. تاریخ اسلام کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان ان ظاہری رسموں اور رسمی مظاہروں سے کوسوں دور تھے. ان کے یہاں میلاد النبی کے جلوس اور سیرت النبی کے جلسوں کا تصور بھی نہ تھا. اس کے باوجود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان اور زندگی کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے تھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اخلاق کا درس حاصل کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص سے ہر قول اور عمل میں اخلاص سیکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار اور قربانی سے دین پر مر مٹنے کا جذبہ اور حوصلہ پایا تھا. پوری زندگی ان کی سیرت النبی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے وہیں سیرت النبی کی مجلس سج جاتی تھی. وہ جو کام کرتے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس نمایاں طور پر نظر آتا تھا. ان کے دل و دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کے جو ایمانی و عرفانی چراغ روشن تھے ان کے آگے آج میلاد النبی کے نام پر ہونے والی روشنیوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہ تھی. اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میلاد النبی کا جلوس اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ان کے لیے کوئی قصہ پارینہ پرانا قصہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی یاد منا کر اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہوتی. ان کی ہر ادا سے سیرت و سنت کا مظاہرہ ہوتا تھا. مگر اب کیا کیجیے گا، یہ نفس انسانی کی پرانی خصلت رہی ہے کہ جب کسی حقیقت کو اختیار کرنا اس کی آرام طلب طبیعت پر بار ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے تو چند رسمی مظاہروں میں پناہ لینے کے بعد اپنے ضمیر کو تھپکیاں دے کر اس کو مطمئن کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے اس طرز عمل سے دل کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یہ ظاہری جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمائشی طریقے ہی حقیقت کے عین مطابق ہیں. اس کے علاوہ وہ عملی و ایمانی کارناموں کی ضرورت نہیں. چنانچہ اس حقیقت بہت سے لوگ غفلت میں ڈوب کر بزعم خود محبت سمجھ کر سیرت النبی اور میلاد النبی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ اور اسی سوچ کی واضح تصویر ہے. حالانکہ سیرت النبی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی روح سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھلا مساق ہے. اس لیے ہمارا اصل کام جشن میلاد النبی کے ان رسمی مظاہروں کے بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ دینا ہے. اور سال بھر میں صرف 1 مہینہ اور اس میں بھی شروع کے 12 دن یا خاص 12 ربیع الاول میں میلاد النبی یا سیرت النبی کے عنوان پر محفل منعقد کر کے فارغ ہو جانے کے بجائے اپنی پوری زندگی اور زندگی کے ہر شعبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے سانچے میں ڈھالنا ہے. ضرورت ہے تو اسی کی، نہ چراغوں کی، نہ جھنڈیوں کی، نہ سجاوٹ، نہ بناوٹ، نہ حلوے، نہ جلوے، نہ جلوس، نہ فضول. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی خوشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان کر دیں اور اپنے کردار کو اتنا عمدہ کریں کہ لوگ دیکھ کر پکار اٹھیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ہیں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. میلاد النبی کو تماشا نہ بنائیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خوشی ظاہر کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا خیال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کریں. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث مذکور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ محقق اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کے دن کبھی کبھی یا اکثر روزہ رکھتے تھے تو اس کا ایک محرک تو وہ تھا جس کا اوپر کی حدیث میں ذکر آیا، یعنی یہ کہ اس دن اعمال کی ایک پیشی ہوتی ہے اور آپ چاہتے تھے کہ اس پیشی کے دن آپ روزے کی حالت میں ہوں، اور دوسرا محرک اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی جس میں آپ کا جمال ظاہر ہوا، اور آپ کی بعثت و نبوت جس میں آپ کا کمال ظاہر ہوا کہ شکریہ کے جذبہ بھی تھا، جو آپ کو پیر ہی کے دن عطا ہوئے اور جو ساری دنیا کے لیے بھی نعمت اور رحمت ہیں۔ معارف الحدیث صفحہ نمبر 176 جلد نمبر 4۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ زندگی کے ہر شعبے میں نہیں اپنا سکتے تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا اور ہوس کا بازار لگا کر اور نہایت قبیح وغیر شرعی امور کو انجام دے کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تو نہ اڑائیں اور میلاد النبی کو تماشا تو نہ بنائیں۔ قرآن پاک نے جن بد نصیبوں کے متعلق فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا الانعام، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ تو مفسرین کو اس جگہ دین کے معنی متعین کرنے میں وقت دقت پیش آئی کہ بھلا دین کو بھی کوئی قوم لہو لعب یا مشغلہ تفریح بنا سکتی ہے، لیکن غیروں کے تہواروں کے علاوہ افسوس آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے موقع پر ہم اپنے گرد و پیش میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس آیت کے سمجھنے میں کوئی دشواری باقی نہیں رہتی، کیونکہ اب یہ ہولی اور دیوالی جو برادران وطن کے نزدیک مقدس سمجھے جانے والے تہوار ہیں ان کو محض ناچ گانا اور عیاشی، فحش کاری و بدکاری، پٹاخہ بازی اور روشنی کا مستقل مشغلہ بنا لینا، نیز عیسائیوں کے نزدیک مقدس سمجھے جانے والے تہوار کرسمس کو شراب نوشیوں، بدمستیوں اور بے حیائیوں کے ساتھ منانا، دین و مذہب کو لہو و لعب اور مشغلہ تفریح بنانا نہیں تو اور کیا ہے۔ ان حقائق کی وضاحت کے بعد اب عبرت کے ساتھ ہمارے اہل جلوس و جشن پورے خلوص سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہونے والی خرافات، بدعات اور منکرات میں غور کر لیں کہ کہیں وہ خود بھی اس وعید شدید کے تحت تو نہیں آ جاتے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یاد رکھو جس طرح ذکر رسول کو عام کرنا ضروری ہے اسی طرح فکر رسول کو بھی عام کرنا ضروری ہے۔ حق تعالی ہمیں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔